السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں عید الفطر کے متعلق بات کروں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عید الفطر کے موقع پر عبادت کرنے کا اور عید منانے کا کتنا اچھا پیغام دیا ہے۔ تو آپ حضرات میرے ساتھ ساتھ اس تقریر کو سننا بھی اور آگے بھی شیئر کرنا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لكل قوم عید وهذا عیدنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بشر کا فرض ہے ہر حال میں شکر ادا کرنا، بشر کا فرض ہے ہر حال میں شکر ادا کرنا، خوشی ہو یا غمی اچھا نہیں شکوہ گلا کرنا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل و کرم ہوا ہے کہ اس نے آج ہمیں عید الفطر کے اس مبارک دن کی مناسبت سے یہاں جمع فرما کر کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، آج عید کا دن ہے اور عید ایسی خوشی کو کہتے ہیں جو بار بار آئے۔ یہ اللہ والوں کا تہوار ہے اور ان کے نیک بندوں کا خوشی کا دن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی اور غمی کی حالت میں بھی یاد رکھتے ہیں، اور یہ امت مسلمہ کی خوشی کا دن ہے جسے نیکیاں پھیلانے اور برائیاں مٹانے کی ذمہ داری سپرد کی گئی ہے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے۔ آپ حضرات میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں سچی بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، آج ہمیں خوب غور و فکر کرنا چاہیے کہ آج ہم کس نعمت کا شکریہ ادا کرنے اور کس فضل ربانی پر خوشی حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کو سب سے پہلے عید کی مبارک بات پیش کرنے کے ساتھ ساتھ دعوت اور پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ حضرات اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کا اچھی طرح جائزہ لیں اور خود یہ فیصلہ بھی کریں کہ کیا آج ہم خوشی کا دن منانے کے لائق ہے یا غمی کا دن منانے کے مستحق ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر شکر کرو گے تو پھر ہم تمہاری نعمت اور بھی زیادہ بڑھا دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ عید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، تو اس کا شکریہ بھی ہم پر واجب ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے حالات کی خرابیوں کو دیکھ کر ایک شاعر نے کہا، قیام عیش و مسرت ہمیں سناتا ہے، قیام عیش و مسرت ہمیں سناتا ہے، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، بے شک عید کا چاند خوشیاں ہی لے کر نکلتا ہے، البتہ ہم خوشیاں قبول کرنے کی صلاحیت کو خود ہی اپنے ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور آ کر چلا گیا، اور اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رات دن برکت، رحمت، نجات اور مغفرت کی خوب بارشیں ہوتی رہی۔ آج بہت ہی خوش نصیب لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، پھر اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ آج یہاں جمع ہوئے، اور آج بہت ہی بدقسمت وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے
رمضان المبارک کا مہینہ پایا تو پھر اس سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، دراصل یہ عید کا دن ہے اور بہت مبارک دن ہے۔ پورے رمضان المبارک کے مسلسل روزے رکھنے والوں کے لیے اپنے دامن میں ہزاروں خوشیوں کا پیغام لے کر آتا ہے، لیکن عید منانے کی سچی خوشی اسی کو حاصل ہوتی ہے اور اسی کو عید منانے کا پورا حق ہوتا ہے کہ جس نے پورے رمضان المبارک کے مسلسل روزے رکھے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ لباس سے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہو، اپنے آپ کو سجایا ہو، بلکہ عید تو ان کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید اور پکڑ سے ڈر گئے ہو۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے بہت سی خوشیاں منائی ہو، بلکہ عید تو ان کی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے پھر اس پر ہمیشہ کے لیے قائم بھی رہے ہو۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے بڑی بڑی دیگیں چڑھا کر پھر بہت سی کھانے پکائے ہو، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے حتی الامکان نیک سے نیک اچھے اعمال کر کے پھر سعادت بھی حاصل کی ہو۔ عید ان کی نہیں جو دنیاوی زیب و زینت کے ساتھ نکلے، بلکہ عید تو ان کی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور تقوی اختیار کیا ہو۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے اپنے مکان کو طرح طرح کے پھولوں سے سجا کر اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا لیا ہو، بلکہ عید تو ان کی ہے جو اچھے کام کر کے دوزخ کے پل سے گزر گئے ہو۔ تڑپا رہی تھی دل کو گھڑی انتظار کی، تڑپا رہی تھی دل کو گھڑی انتظار کی، دکھلانے عید آئی ہے صورت بہار کی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، مذہب اسلام کے دو عظیم الشان تیوہاروں میں سے ایک تیوہار عید الفطر کا تیوہار ہے۔ اسلامی تیوہار کا سب سے پہلے آغاز مدینہ منورہ سے ہوا۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں مسلمانوں نے کوئی بھی تیوہار نہیں منایا، مگر ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو سکون اور اسلام کو عروج حاصل ہوا تو انسانی فطرت کی رعایت کرتے ہوئے اسلام نے بھی شرعی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے جشن مسرت منانے کی اجازت دے دی، اس لیے کہ انسانی فطرت کا مزاج ہے کہ وہ خوشیوں کے مواقع تلاش کرتا رہتا ہے اور مشکلات مصائب سے بہت ہی دور بھاگتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم، ہر ملت میں مذہبی، دینی، قومی تیوہاروں کی تاریخ ملتی ہے۔ کبھی کسی عظیم الشان شخصیت کی یاد میں جشن ہوتا ہے تو کبھی مذہبی مناسبت سے تیوہار ہوتا ہے تو کبھی کسی ملی قائد کی ولادت پر جشن ہوتا ہے۔ ایک دو تیوہار نہیں بلکہ سینکڑوں تیوہار تو بیعت، جشن، میلے وغیرہ یہ سب کے سب خوشی حاصل کرنے کے بہانے ہیں۔ خوشیوں کے لمحات میں انسان اپنے ہر غم کو بھول جاتا ہے اور ہر فکر سے آزاد ہو جاتا ہے، تو یہ لمحات انسان کی زندگی کے حسین لمحات ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ حضرات تاریخ اٹھا کر دیکھ تو لیجئے تو پھر آپ کو یہ پتہ بھی چل جائے گا کہ ہزاروں سال سے تیوہار منایا جا رہا ہے یا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی تیوہار مناتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی تیوہار مناتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی مصر والے اور بنی اسرائیل عید مناتے تھے۔ ان سب تیوہاروں کا ذکر تو قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ میں سب کی تفصیلات میں تو جانا نہیں چاہتا، بس آپ حضرات اپنے ہندوستان میں ہی دیکھ لیجئے کہ یہاں ہزاروں سال سے ہولی، دیوالی وغیرہ منائی جا رہی ہے یا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی طرح اسلام سے پہلے عربوں کے بھی
بہت سے تیوہار تھے، بہت سے میلے تھے جن کو وہ بڑے ہی اہتمام سے منایا کرتے تھے۔ انہی تیوہاروں میں سے ایک بہت مشہور تیوہار یا جشن سوق عکاظ تھا۔ یہ بازار بہت ہی اہتمام کے ساتھ لگایا جاتا تھا۔ یہ جشن مہینوں تک ہوتا رہتا تھا۔ اس جشن میں شعر و ادب کے مقابلے بھی ہوتے، کشتی، تیر اندازی، نیزہ بازی، چھوڑ سواری کے مقابلے بھی ہوتے، اور یہ سب کام بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اور اس جشن میں سامانوں کی خرید و فروخت اعلیٰ پیمانے پر ہوا کرتی تھی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اسلام کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جاتے، مختلف قبیلوں کو اسلام کا پیغام سناتے اور دین کی دعوت دیتے تھے۔ مگر جب اسلام پھیل گیا تو اسلامی تیوہار کا آغاز ہو گیا، شرک و بدعت کا خاتمہ ہو گیا، تو پھر یہ سارا کا سارا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جب عرب کی گلی گلی اور چپے چپے میں اسلام پھیل گیا تو پھر وہی عرب جو دور جاہلیت میں مشرکانہ تیوہار مناتے تھے، تو پھر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ سب اسلامی تیوہار منانے لگے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تیوہار تو باقی رہا مگر اس کی شکل و صورت بدل گئی۔ پہلے جو تیوہار تھا اس میں خرافات تھی، مشرکانہ افعال تھے، بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی، شراب، کباب، ناچ گانے، بدمستی ہوا کرتی تھی۔ اور اسلام کے بعد کا تیوہار طاعت و بندگی، عبادت و ریاضت، پیار محبت، پاکیزگی اور طہارت کا مظہر تھا۔ یہ تیوہار بالکل انسان کی فطرت و طبیعت کے مطابق تھا، تو پھر اس تیوہار کو اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دیا گیا اور شکر و احسان مندی کا باعث قرار دیا گیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں آپ حضرات کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی تیوہار کا آغاز کیسے ہوا اور کہاں سے ہوا۔ خطبے میں جو حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس حدیث پاک میں فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَهَذَا عِيدُنَا، کہ ہر قوم کے لیے خوشی کا ایک دن مقرر ہے، ہر امت اور ہر جماعت میں خوشی منانے کی ایک خاص تاریخ ہوتی ہے۔ ہر گروہ اور ہر فرقے کے لیے خوشی میں مست ہو کر ایک دوسرے سے ملنے ملانے کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، اور آج ہماری خوشی کا وقت ہے، آج ہماری عید ہے، آج مسلمانوں کے خوشی کا دن ہے، آج روزے داروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کا دن ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، واقعہ یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ والے اسلام سے پہلے نوروز، مہرجان کے نام سے دو تیوہار منایا کرتے تھے، تو مدینے والوں نے جواب دیا کہ ہم تو زمانے جاہلیت سے ہی ان دو دنوں میں کھیلتے کودتے اور مستی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان اللہ قد ابدأ لکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ان دو دنوں کے بدلے میں ان سے بھی بہتر دو دن عطا فرمائے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، بس اب تم ان دونوں ہی کو منایا کرو۔ ہے دنیا میں ایسا کوئی انعام جو مغفرت کے ہم پلے، ہے دنیا میں ایسا کوئی انعام جو مغفرت کے ہم پلے، ہے کوئی ایسا تحفہ جو بخش سے خدا بندی کے مساوی ہو۔
یوں تو نام دونوں کا ہے انعام ہی لیکن یوں تو نام دونوں کا ہے انعام ہی لیکن اللہ کا انعام اور ہے بندوں کا انعام اور۔ میرے محترم بزرگ دوستو، میں آپ حضرات کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ عید کیا ہے، عید کی حقیقت کیا ہے، عید کا پس منظر کیا ہے، اور عید کا یہ مبارک دن مسلمانوں کو کیوں دیا گیا۔ تو آئیے میں آپ حضرات کو ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اس دنیا میں ہم سب رہ کر زندگی گزارتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بڑا اپنے سے چھوٹے کو کوئی حکم کرتا ہے تو وہ اس کو خوشی کے ساتھ پورا کر دیتا ہے، تو پھر بڑا چھوٹے کے کام سے بہت خوش ہو کر اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بعین ہی یہی صورت حال عید کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کے روزوں کا حکم دیا، ہم نے روزے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تراویح کا حکم دیا، ہم نے اسے بھی ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کھانے سے منع کیا، ہم نے اس پر بھی عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی حالت میں بیوی کے پاس جانے سے منع کیا تو ہم اس سے بھی باز رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خواہشات نفسانی کے چھوڑنے کا حکم دیا تو ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اپنا فرما بردار پایا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری ہمت کو بڑھانے کے لیے اور ہم سب سے بہت خوش ہو کر شاباشی دینے کے لیے عید کا یہ مبارک دن انعام میں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ یقین بھی دلایا، اے مسلمانوں، جو دنیا میں تمہیں کسی کام پر انعام ملتا ہے، انسانوں کی بات مان لیتا ہے اور وہ انعام سے نوازا جاتا ہے۔ طالب علم استاد کی فرما برداری کرتا ہے اور وہ دعائیں دیتے ہیں، وزیر اپنے آقا کی فرما برداری کرتا ہے تو پھر اسے قرب حاصل ہوتا ہے، غلام اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے تو پھر اسے تنخواہ دی جاتی ہے۔ تو اے میرے بندو، اے میرے حکم پر پورے دن بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے والو، اے میرے ایک اشارے پر نفسانی خواہشات کو چھوڑنے والو، میں تو احکم الحاکمین ہوں، میں تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں، داتاؤں کا بھی داتا ہوں، آقاؤں کا بھی آقا ہوں، اور حاکموں کا بھی حاکم ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری محنتوں کو ضائع کر دوں اور تمہاری عبادتوں پر تمہیں اجر و ثواب نہ دوں؟ اے میرے بندو، تمہیں محروم کرنا میری خدائی کے شایان شان نہیں۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو اے میرے بندو، آج تمہیں تمہارے کیے کا صلہ نہ دینا تو یہ میری دائرہ رحمت کے خلاف ہے۔ اے میرے بندو، آج تمہاری ہمت افزائی نہ کرنا تو یہ میری کرم و سخاوت کے منافی ہے۔ اے میرے بندو، آج تم خوش ہو جاؤ، آج میں تمہیں ضرور خوش کروں گا، آج تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، آج تمہیں تمہارے روزوں اور تراویح کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، اے میرے بندو، آج تم خوش ہو جاؤ، آج میں نے تمہیں ایسا انعام دیا ہے جو تمہاری امیدوں سے بڑھ کر ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، آج تم خوش ہو جاؤ، آج میں نے تم سب کی مغفرت کر دی، آج میں نے تمام روزے داروں کو بخشش کا پروانہ سنا دیا، تم نے میری اطاعت اور فرما برداری کر کے میرا دل جیت لیا، آج میں نے تمہیں اپنے انعام اور اکرام سے خوش کر دیا۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں،
ہم ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، طبرانی شریف کی ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ آج تم گلی کوچوں اور راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر یہ آواز لگاؤ کہ اے مسلمانوں، آج تم اس اللہ کے دربار میں چلو جو نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے اور پھر اس پر بڑی مقدار میں اجر و ثواب عطا کرتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رمضان کی راتوں میں عبادت کرنے کا حکم دیا تو تم نے اسے خوشی سے پورا کیا، دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، تم نے اس پر بھی عمل کیا، اور رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھنے کا حکم دیا تو تم نے اس پر بھی عمل کیا، تو جاؤ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے انعامات بھی حاصل کر لو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، عید کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے اور تمام مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، آج تمہارے پروردگار نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم اپنے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر اپنے گھروں کو جاؤ، آج انعام کا دن ہے اور آسمانوں پر بھی عید کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اور ایک دوسری حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب مسلمان عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عید گاہ میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی تمام فرشتوں سے ہم کلام ہو کر معلوم کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، بتاؤ اس مزدور کا کیا بدلہ ہونا چاہیے کہ جس نے اپنا کام خوشی سے پورا کر لیا ہو۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا الہ العالمین، ایک کائنات کو بنانے والے، اس مزدور کا بدلہ یہ ہے کہ اسے پوری اجرت دی جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم گواہ رہنا کہ آج میں نے تمام مسلمانوں کا روزوں کا ثواب اس شکل میں دے دیا کہ ان کی مغفرت کر دی، انہیں مغفرت کا پروانہ سنا دو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی عید کی نماز ادا کرنے والے تمام مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، آج تم جو بھی کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، میری عزت و جلال کی قسم کہ آج جو بھی کچھ تم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور اپنی دنیا کی کامیابی کے لیے تم مجھ سے سوال کرو گے، میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میری عزت و جلال کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے تو میں تمہاری لغزشوں پر پردہ پوشی کرتا رہوں گا اور قیامت کے دن دشمنوں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اب تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو جاؤ، اس لیے کہ آج تم نے مجھے خوش کر دیا اور میں تم سے خوش ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے اس پرمسرت موقع پر غریبوں اور مفلسوں کا بھی خاص طور سے خیال رکھا، انہیں بھی اپنی خوشی میں شامل فرمایا اور اپنی ساری امت کو یہ ہدایت فرمائی کہ وہ عید گاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر کے غریبوں کے لیے بھی عید کا انتظام کر کے جائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں جانے سے پہلے ہی ہمیں صدقۃ الفطر نکالنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ
کتنے خوش نصیب ہیں وہ غریب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں شامل ہیں، جن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا انتظام فرمایا اور عید کے موقع پر ان کا خیال رکھنے کی بھی خاص تاکید فرمائی۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، یاد رکھیے خوشی کے اس مبارک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس کی خوشی کوئی خوشی نہیں جو ضرورت مندوں، بے بسوں، بے کسوں، ناداروں، پڑوسیوں اور شہر والوں کو بھلا کر عید مناتا ہے۔ اس لیے کہ آج سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ضرورت مند اور پریشان حال کو تلاش کر کے اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی عید کے موقع پر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے۔ مدینے کی کسی گلی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستے میں بہت سے لڑکے ایک جگہ جمع ہو کر عید کی خوشیاں منا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو آپس میں عید کی مبارکباد دے رہے ہیں اور ان کے چہرے پر عید کی خوشی ظاہر ہو رہی ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، میں حضرات کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اچانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک وہاں سے ہٹی اور ایک ایسے لڑکے پر جا ٹھہر گئی جو بالکل اکیلا ہی کھڑا ہوا تھا، جس کے معصوم چہرے پر رنج و غم کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور وہ لڑکا گندے اور میلے کپڑوں میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کا سارا منظر دیکھ کر بے قرار ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کے پاس جا کر معلوم کیا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، آج تمہیں کیا ہوا؟ آج تم اتنے غمگین کیوں لگ رہے ہو؟ آج تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اے میرے پیارے بیٹے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج عید کا دن ہے، جو بہت ہی خوشی کا دن ہے، کہ آج سارے بچے تو کھیل رہے ہیں اور تم سب سے ہی الگ کھڑے ہو رہے ہو۔ اے میرے پیارے بیٹے، آخر بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں کیا ہوا؟ میرے محترم بزرگ و دوستو، تو اس لڑکے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ میری بدحالی کی وجہ معلوم کرنا چاہتے ہو تو سنیے کہ میرے والد ایک غزوے میں شہید ہو گئے، میری ماں نے دوسری شادی کر لی اور ظالم باپ کے ساتھ مل کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ اب نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ ماں، اس وقت نہ کوئی میرا دوست ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ دار ہے، تو بتلائیے اب آپ کہ اب میں کس کے ساتھ عید مناؤں؟ کون ہے کہ جسے میں اپنی خوشی دکھاؤں؟ کون ہے جو مجھے اپنی خوشی میں شریک کر سکے؟ خزاں میں مجھ کو رلاتی ہے یاد فصل بہار، خزاں میں مجھ کو رلاتی ہے یاد فصل بہار، خوشی ہو عید کی کیوں کر کہ سوگوار ہوں میں۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اس لڑکے کی بات سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے، اے میرے پیارے بیٹے، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تیرے باپ کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا باپ ہو جائے، تیری ماں کی جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری ماں ہو جائے، فاطمہ تیری بہن ہو اور حسن حسین تیرے بھائی ہو؟ اتنا سنتے ہی اس بچے کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، وہ کہنے لگا کہ ایسے ماں باپ اور بھائی بہن پر مجھے بہت فخر اور ناز ہے۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گھر لے گئے
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، اس بچے کو نہلا دھلا کر کپڑے پہناؤ، پھر اسے اپنی خوشیوں میں شریک کر لو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی غمخواری اور بیواؤں کی داد رسی نہ فرماتے تو پھر آج اس دنیا میں ان کو کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ تو جب قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوگی تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے معلوم کریں گے کہ اے مسلمانوں، بتاؤ کیا میری اس سنت پر تم نے عمل کیا تھا؟ کیا عید کے دن غریبوں کے سر پر شفقت اور پیار کا ہاتھ پھیرا تھا؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر آج ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل نہ کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو باقی نہ رکھا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ اس لیے کہ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، غریبوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا۔ ہم درد بن کے بھی درد نہ بانٹے تو کیا جیے، ہم درد بن کے بھی درد نہ بانٹے تو کیا جیے، کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہو غیر کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، عید الفطر جیسے اسلامی تہوار کے موقع پر اب مسلمانوں میں بھی فضول خرچی ہونے لگی ہے۔ وہ فضول چیزوں میں مسلسل پیسہ خرچ کرنے لگے ہیں، فیشن بازی کرنے لگے ہیں، سنیما گھروں میں روپیہ برباد کرنے لگے ہیں، جبکہ یہ تہوار تو خیر و برکت حاصل کرنے اور گناہوں کی بخشش کرانے کا تہوار ہے۔ یہ تہوار تو ہمدردی اور غمگساری کا تہوار ہے۔ اس دن تو ہمیں غریبوں کو خیرات اور صدقات کرنی چاہیے اور اپنا روپیہ پیسہ غریبوں کی ضرورتوں میں خرچ کر کے جنت اور رحمت اور مغفرت کمانی چاہیے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہم اپنا روپیہ پیسہ سنیما گھروں اور ہوٹلوں میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں سنیما گھروں اور ہوٹلوں میں روپیہ پیسہ خرچ کے وقتی طور پر لذت تو ضرور ملے گی، مگر یہ بات بھی ضرور یاد رکھو، ساتھ ہی ساتھ گناہ پر بھی گناہ ملے گا۔ یہ سب کام ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی ان سب کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو آئیے اب ہم عید کو اسلامی شان سے منائیں، اس کی خوشی کو اجر و ثواب، رحمت و مغفرت کا ذریعہ بنائے، عید کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرے اور اخوت و محبت، ہمدردی و غمگساری، وفاداری اور رواداری کو عام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام فضولیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی تہوار کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے تکلف دن میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا، بے تکلف دن میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا، چائے سگریٹ نوش فرماتے تھے ان کی عید کیا، بغض و کینہ لے کے جب دل میں چلے تو ان کی عید کیا، بغض و کینہ لے کے جب دل میں چلے تو ان کی عید کیا، عید کے دن بھی نہ دل سے دل مل سکے تو ان کی عید کیا، جن کے دل میں احترام ماہ رمضان نہ تھا، جن کے دل میں احترام ماہ رمضان نہ تھا، ایسے روزہ خوار انسانوں کی طالب عید کیا۔